جب یہ پیغام نکلا نا مکے سے کہ محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں سارے۔ اب جب یہ پیغام نکلا نا تو لوگ جوک در جوک آئے۔ قرآن تو پڑھو، اذا جاء نصر اللہ، اللہ نے اعلان کر دیا۔ پیارے محبوب، آپ نے جو اعلان کر دیا ہے اور رسول اللہ نے پریکٹیکل اعلان کیا، کیا کیا؟ دل میں خیال آیا کہ داستان اسلام پہ گفتگو کی جائے کہ وہ کیا خاصیت تھی کہ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، 23 سال میں اتنا بڑا دین قائم کیا۔ 23 سال کی صرف چھوٹی سی زندگی میں 40 سال کی زندگی جب ہوئی نبی علیہ السلام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے لیے پیغام محبت اسلام کی شکل میں لایا ہوں۔ تو پھر کتنے سال؟ 63 سال کی عمر میں پیارے محمد علیہ السلام اس دنیا سے واپس تشریف لے گئے۔ 23 سال میں دین کہاں ہے؟ شام کو جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک اذان جاتی ہے، صبح کو جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے اذان شروع ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ، دنیا میں کوئی ایسا رنگ، دنیا کی کوئی ایسی نسل، دنیا میں کوئی ایسا ملک، دنیا میں ایسی کوئی زبان، کوئی ایسی ہوا باقی نہیں جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ یہ انقلاب کوئی اور برپا نہیں کر سکا آج تک کائنات میں۔ لوگ بہترین عمارتیں لا سکتے ہیں، بڑی حکومتیں دکھا سکتے ہیں، لیکن جو انقلاب محمد الرسول اللہ نے برپا کیا پوری کائنات کے اندر کہ دنیا کے ہر خطے میں آج ان کے نام کی اذان دی جا رہی ہے۔ مؤذن بار بار اعلان کرتا ہے مسلمانوں کو، یہ بتاتا ہے جب کہ سب سے بڑا اللہ ہے، جب یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بڑے فخر کے ساتھ مؤذن روزانہ اس بات کو دہراتا ہے کہ دنیا کے انسانوں یہ جو انقلاب برپا ہوا ہے اس کے قائد اور اس کے بانی محمد الرسول اللہ ہے۔ آئیے پیچھے چلتے ہیں 1450 سال پہلے کیا کیا کہ آج ہم جیسے ناکارہ لوگ جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرما دی، جن کا کوئی نام نہیں تھا، پہچان نہیں تھی پوری دنیا میں، وہ بھی آج لوگ کہتے ہیں میاں صاحب، خان صاحب، انصاری صاحب، فلاں صاحب اور فلاں صاحب۔ یہ عزتیں آئی کہاں سے؟ یہ کائنات میں ایک نیا دستور، نیا منشور، ایک بہترین تربیت کا اور بہترین معاشرہ، اور ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جو دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو عورتوں کو احترام دیتے ہیں، ایسے لوگ جن کے دلوں میں خدا کا خوف موجود ہے، ایسے لوگ جو اپنے لقمے میں سے غریب کو لقمہ کھلاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ظالم کے پنجے میں پنجہ اڑاتے ہیں۔ یہ کائنات میں ایسے آج 1.5 ارب سے زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان تک دین پہنچا کیسے؟ وہ کیا وجوہات تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچا ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر کسی سے قتل ہو جاتا ہے تو وہ جس بندے کو جو بندہ قتل کرتا ہے تو مرنے والے کا بیٹا اس انتظار میں جوان ہوتا ہے کہ اس کو ماروں گا، اور پھر جب اس کا قتل ہوتا ہے تو اس کی اولاد کہتی ہے کہ اس کو ماریں گے۔ نسلیں گزر جاتی ہیں، خونی جنگیں بند نہیں ہوتی ہیں۔
لوگ کہتے ہیں اسلام پوری دنیا میں پہنچ گیا، اسلام نے یہ کر دیا. اس اسلام سے آنے سے پہلے تھا کیا؟ اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ خدا کی بات کر رہے تھے، جو عبادت کی بات کر رہے تھے، جو عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود بڑے بڑے حکمرانوں کے چمچے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے حکمران ہم سے ناراض ہو جائیں. یہ کائنات میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ آئے ہیں. سنو پیارے پیغمبر نے کیا کیا ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام کی عمر جب 40 سال ہو گئی، نبی علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا. اللہ نے بھیجا تو اسی لیے تھا، پیارے پیغمبر کو بھیجا اسی لیے تھا کہ پوری کائنات میں آپ نے انسانوں کو ان کے رب سے ملوانا ہے، آپ نے انسانوں کو برابری کا درجہ دینا ہے. تو ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا بھائی؟ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیت اللہ میں عبادت تو پہلے بھی ہوتی تھی، بیت اللہ میں طواف تو پہلے بھی ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دنیا والوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، دنیا کو، خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اور جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو نبی علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ سب کو اکٹھا کیا، اب اس میں آپ بھی سن لو مسلمانوں، تمہارے لیے تربیت کی پہلی بات ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کیا بھائی؟ سب سے پہلے پیارے محمد علیہ السلام جب پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تو جتنے لوگ سامنے آئے تھے ان کو یہ نہیں کہا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ نہیں کہا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ راز ابھی نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کے رسول ہوں. سب سے پہلے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اس شہر کے لوگوں کو کہ اے شہر مکہ کے لوگوں، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب آپ اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر کسی کو سیدھی راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مائک کی ضرورت نہیں ہے، اچھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، بہترین لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جلسہ جلوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ نے تربیت کی ہے اپنی قوم کی، اپنی امت کی. پہلا سوال ان لوگوں سے کیا جن کو بات سمجھانی ہے، اور پوچھا تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ سونیا تیرے جیسا پیارا تو ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے. صرف شکل ہی سونی نہیں، لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا ایماندار کوئی نہیں. 40 سال سے آپ ہمارے درمیان رہ رہے ہیں، ہم نے آپ جیسا ایماندار نہیں دیکھا. کسی نے اٹھ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حیا والا آدمی، آپ جیسا عزت والی شخصیت پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھی. کسی نے کہا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ جیسا ایماندار تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا تو ہم نے نوجوان ہی نہیں کوئی دیکھا، آپ جیسا اچھا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑوسی ہم نے کوئی نہیں دیکھا. اب پتہ یہ لگا کہ اگر لوگوں کو دین کی بات پہنچانی ہے تو باتیں اچھی کرنے سے پہلے آپ کا کردار بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے. پہلی بات یہ کہی کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے، ساری اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پورا مکہ تعریفیں کرنے لگا. جب ساری تعریفیں کرنے لگے تو پیارے محمد علیہ السلام نے فرمایا ہاں سنو، میں تمہیں ایک رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، ایک خدا کی عبادت. ساری دنیا نے کہا خدا ایک ہے، محمد رسول اللہ نے کہا خدا ایک ہے، لیکن ابو جہل دشمن کیوں بن گیا، عتبہ کیوں دشمن بنا، ولید کیوں دشمن بنا؟ کیونکہ پیارے پیغمبر نے یہ بات سمجھائی کہ جس طرح تم رشتوں میں وفاداری لانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کسی اور سے تعلق نہ رکھے، ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد کسی اور سے تعلق نہ رکھے، ایک بیٹا چاہتا ہے کہ اس کا باپ اسی کو پیار کرے، ایک باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اسی کو کہنا مانے. تو پیارے پیغمبر
پیغمبر نے یہ تعلیم دی کہ دنیا کے لوگوں ٹھیک ہے تم بھی کہتے ہو خدا ایک ہے، لیکن جو ایک رسول کا کہنا مان کے ایک خدا کی عبادت کرے گا اسی کا رب ایک ہوگا۔ خداؤں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی، سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ جو نعرہ لگاتے نہیں لبیک یا رسول اللہ، یہ سب سے پہلے ہم سب کی ماں محمد الرسول اللہ کی زوجہ محترمہ ام المومنین امی خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ۔ اب پھر دوسرے نمبر پہ کون آئے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، رسول اللہ کے جوانی کے دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں رہنے والے کون جی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یا رسول اللہ لبیک، آپ کا تو کردار ایسا ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ ہے ہی سچ۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام میں تھے تو وہاں انہوں نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ لگا، ابو بکر صدیق خلیفہ تھے اور وہ بہت بڑے جنرل تھے خالد ابن ولید، ان کو واپس بلایا۔ حضرت عمر فاروق اتنے غصے میں تھے، جب خالد ابن ولید مسجد نبوی میں پہنچے انہی کا تیر نکالا اور جب مارنے لگے تو رک گئے کیونکہ خلیفہ سامنے موجود تھے، اور پوچھا تم نے کیوں ایک مسلمان کا قتل کیا، تم نے کیوں اس مسلمان کی گردن ماری؟ حضرت خالد ابن ولید نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہی، سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو بس اتنا ہی کہا، فرمایا جس کو میں نے مارا نا، جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، کہتے ہیں جاننے لگے کہ جب اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نبی، جب اس نے لفظ تمہارا استعمال کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اسی عمر فاروق نے گلے سے لگا کے ماتھا چوما، فرمایا اگر اس بات کے اوپر مارا تو بالکل درست مارا ہے، کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نعوذ باللہ وہ ایمان والا بھی ہو اور لفظ تمہارا استعمال کر دے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اور ادھر غلاموں میں سے غلام اٹھا جن کا نام لینا آج دنیا اپنے لیے احترام کی بات سمجھتی ہے، جن کا نام لینا ہم جیسے لوگ اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ کون سا غلام؟ جو حبشی ہے، جو کالا ہے، جس کے جسم پر کپڑے پورے نہیں، جس کے پاؤں میں جوتی نہیں، جس کے سر پر پگڑی نہیں، جس کو مکے کے لوگ دھکے مارتے ہیں، جس کو لوگ بری بری باتیں کہتے ہیں۔ اس غلام نے آ کے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ وہ غلام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہاں پھر رشتہ داروں کی بھی بات کرتا چلو۔ لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے پوچھو کون کیسا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رشتہ دار ایک بادشاہ کے پاس گئے، اس نے پوچھا بتا رسول اللہ کیسے ہیں؟ تو فرماتے میں نے بڑی کوشش کی کہ برائی کروں، نکلی نہیں کوئی۔ نبی علیہ السلام نے بھی سوچا تھا کہ یہ سارے رشتہ دار میرا ساتھ دیں گے، جتنے ہیں سارے ہی بلا لیے اپنے گھر پر، بہترین کھانے بنوائے، اس دور کے لحاظ سے ساری چیزیں سجا دی گئیں، اور تمام رشتہ دار جتنے چچا ہیں اور جتنے محلے میں رشتہ دار ہیں سارے کے سارے بلا لیے، اور ان کی بدبختی دیکھو۔ جب رشتہ داروں کو یہ بتایا کہ میں رب کا رسول ہوں اور دنیا کے لیے پیغام محبت لے کے آیا ہوں، ساروں کو سانپ سونگھ گیا، سانپ سونگھ گیا رشتہ داروں کو۔ اور جب یہ سارے چپ ہو گئے تو رشتہ داروں کے بالکل پیچھے ایک بیٹا بیٹھا ہے، محمد رسول اللہ کے چچا کا بیٹا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، لیکن اس کی عمر ابھی کم ہے، 14-15 سال صرف عمر کم ہے۔ وہ بچہ اٹھا، اپنے پاؤں کو پنجوں کے بل اوپر اٹھایا، پھر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور زور سے آواز لگائی، کیا لبیک یا رسول اللہ۔ وہ جو پیچھے کھڑا ہے سب سے بچہ، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ ہے، فرمائے کوئی تمہارا ساتھ دے نہ دے، علی تمہارے ساتھ ہے۔
یہ جو لوگ مسلمان ہوئے، کہانی میں ٹویسٹ یہاں سے آ رہا ہے. اب یہ جو لوگ مسلمان ہوئے تو روزہ تو ابھی آیا نہیں تھا، نماز تو ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ نہیں آئی تھی، ابھی تو بہت ساری چیزیں دور تھیں. ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو مانا ہے، آپ کے رب کو مانا ہے، یا رسول اللہ اب بتائیں تو صحیح ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، لوگوں کو کیا بتانا ہے. قربان جاؤ سنو اب دنیا کے لوگوں اور مسلمانوں، دل تھام کے اس کو اپنے دل پر نقش کر لو. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے اس وقت دنیا میں دین کو پھیلانے کا پہلا اعلان کیا تھا اور یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال حبشی کو یہ بتایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھا دی کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، جو ایک رب کو ایک رسول کو ماننے لگا، اب اس پہ لازم ہے کہ کائنات میں سے چھوا چھوت کا خاتمہ کر دے. اب اس پہ لازم ہے کہ امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں. اب اس پہ لازم ہے کہ گورا اور کولا کالا آپس میں فرق نہ کرے. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ وہ کیمیائی بات تھی. لوگ تڑپ رہے تھے. رسول اللہ نے عبادت سے ملاوٹ کو ختم کر کے سماجک ویوستھا کے اندر سے ظلم کے خاتمے کا اعلان کر دیا. اور اعلان ایسا نہیں کیا کہ صرف باتوں میں کیا ہو. سیدنا بلال حبشی ہیں، کالے ہیں اور ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. بلال حبشی کو مکے کے کفار مارتے ہیں اور جب ان کو آزاد کروایا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. ابو بکر شہزادہ ہے، ابو بکر بادشاہ ہے، ابو بکر نواب ہے، ابو بکر اعلیٰ خاندان کے ہیں. دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، فرمایا آج سے بلال اور ابو بکر دونوں بھائی بھائی ہیں. اب بلال کی کوئی عزت کم نہیں کر سکتا قیامت تک. اب اس مسجد میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا کہ تیرا رنگ کالا ہے، تیرا کاروبار چھوٹا ہے، تیری نسل ایسی ہے کہ تو آگے نہیں جا سکتا. جو اللہ کا رب رسول کا قرآن اعلیٰ درجے میں پڑھتا ہوگا وہ رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا ہوگا. اس کی ذات اور برادری اور رنگ اور نسل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تبھی تو دنیا تو تڑپ رہی تھی، دنیا میں تو بدماشی تھی. آج بھی اسلام کی مخالفت یورپ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر دین محمد کی اتباع کریں گے تو پھر یہ جو ہم نے پروٹوکول کے نام پر دنیا بنائی ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں اونچ نیچ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لوگوں کو برابری کا درجہ مل جائے گا. جب یہ پیغام نکلا نا مکے سے کہ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں سارے. اب جب یہ پیغام نکلا نا تو لوگ جوک در جوک آئے. قرآن تو پڑھو، اذا جاء نصر اللہ. اللہ نے اعلان کر دیا. پیارے محبوب آپ نے جو اعلان کر دیا ہے اور رسول اللہ نے پریکٹیکل اعلان کیا. کیا کیا؟ جس دن مکہ فتح ہوا نا، پیارے محمد علیہ السلام مکہ مکرمہ کی بیت اللہ میں پہنچے. بیت اللہ کے بیڑے میں، بیت اللہ کے صحن میں، بیت اللہ کی مسجد میں ابو بکر کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ
عبداللہ وجو وہاں پر موجود ہیں, عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں, خالد ابن ولید جیسے مجاہد اعظم موجود ہیں, لیکن سارے شہزادوں کی موجودگی میں وہ فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ حبشی بلال. کون بلال؟ غریب بلال. فرمایا بلال کو بلاؤ. صحابہ سمجھ گئے کہ بلال کو کیوں بلا رہے ہیں, کیونکہ آذان دلوانی ہے. چند نے کان میں کہا یا رسول اللہ, چند نے کان میں کہا یا رسول اللہ, آج اگر اس حبشی ماں کے بیٹے کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھایا تو ایک مکے کے جتنے بڑے بڑے چودھری ہیں جو آج جنگ ہار گئے, جو آج شکست کھا گئے, ان کی رہی سہی عزت بھی ختم ہو جائے گی. پیارے پیغمبر کو غصہ آیا, ناراضی کا اظہار فرمایا. آج تو یہ بات کہہ دی, دوبارہ مت کہنا. جب اللہ رسول کے نام پر مار کھانی ہو تو بلال کا ہے, اور جب مکہ فتح ہو جائے تو کوئی اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جائے. سن لو کان کھول کے کہ آج اگر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا. یہ آپ کو بھی سمجھانا تھا. خربوجے نو دیکھ کے کئی باری خربوجہ رنگ پھڑ لینا ہے. جن کو یہ وہم ہے نا, پٹھان میں, انصاری میں, قریشی میں, اچھا رشتہ ملنے کے باوجود دوسرے کو نہیں دیں گے اپنی بیٹی, تو اپنے آپ کو اسلام میں داخل نہ سمجھیں. کسی کی چودراہٹ اس دین میں نہیں چل سکتی, کسی کی بدماشی نہیں چلے گی اس دین کے اندر. کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو کہ ہاں جی ہماری بدماشی چلے گی مسجد میں, ہم بتائیں گے کون سی برادری کا امام ہوگا, کون سی برادری کے مدرسے ہوں گے, کون سی برادری کی مسجد بنے گی. اگر آپ بھی اسلام میں غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہیں تو یقین مانو آپ کا دل آپ کو کہتا ہوگا کہ آپ رب رسول کا کام کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک نیل ہے, بالکل کانٹا لگا ہوا ہے, کوئی مرتبہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اسلام نے تو رگ کاٹی ہے, دنیا سے ظلم کی. یہ ظلم ہی تو ہے کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہو شہزادہ اور ایک غریب باہر کھڑا ہو. انصاف اس کو کہتے ہیں. مکہ تو بہت بڑی مسجد ہے, اور اس لدھیانہ کی تاریخی جامع مسجد میں ہم بیٹھے ہیں. انصاف اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ صبح آخری جمعے کی نماز پڑھنے 12:30 بجے آئے, اب چاہے وہ کھیت کے مزدور ہیں, چاہے ان میں کوئی رکشہ چلانے والا ہے, چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے, چاہے کسی رنگ کا ہے, کسی نسل کا ہے, وہ اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اے سی کی ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہیں. اب اگر کوئی کروڑ پتی بھی آئے گا, کوئی بڑا افسر بھی آئے گا, کوئی وزیر بھی نماز پڑھنے آ جائے, تو مسجد کے باہر لگی ہوئی سڑک کی صفوں پر اس کو نماز پڑھنی ہوگی. یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے.